حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند جگہ سے نیچے آئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں جب آپ اپنے ہاتھ سے مردوں کو بٹھا رہے تھے، پھر ان کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے، حتیٰ کہ عورتوں کے قریب تشریف لے آئے اور بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے قرآن کا یہ حصہ تلاوت فرمایا: اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی حتیٰ کہ اس سے فارغ ہوئے، پھر فرمایا تم اس پر قائم رہو۔ تو ایک عورت نے جب آپ کو اس کے علاوہ ان میں سے کسی اور نے جواب نہیں دیا، کہا ہاں اے اللہ کے نبی، اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا تم صدقہ کرو۔ اس پر بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا، پھر کہنے لگے لاؤ، تم سب پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو وہ اپنے بڑے بڑے چھلے انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں ڈالنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھائی۔ چنانچہ آپ نے خطبے سے پہلے نماز سے ابتدا کی، پھر لوگوں کو خطاب فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو چبوترے سے اتر کر عورتوں کے پاس آئے، انہیں تذکیر و نصیحت کی، جبکہ آپ بلال رضی اللہ عنہ کے بازو کا سہارا لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ عورتیں اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا فطر کے دن کا صدقہ ڈال رہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت نیا صدقہ کر رہی تھی۔ کوئی عورت چھلا ڈالتی اور اس طرح یکے بعد دیگرے ڈال رہی تھی۔ میں نے عطا سے پھر پوچھا کہ اب بھی امام کے لیے لازم ہے کہ جب مردوں کے خطبے سے فارغ ہوں تو عورتوں کو تلقین اور نصیحت کرے؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے اپنی زندگی کی قسم، یہ ان پر عائد شدہ حق ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے خبر دی، ان دونوں نے کہا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی۔ میں نے کچھ عرصہ بعد اس کے بارے میں عطا سے پھر پوچھا تو انہوں نے مجھے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ عید الفطر کے دن اذان نہیں ہے، نہ اس وقت جب امام نکلے اور نہ نکلنے کے بعد، نہ اقامت ہے، نہ اعلان اور نہ کوئی اور چیز۔ اس دن نہ اذان ہے اور نہ اقامت۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز ایک یا دو دفعہ نہیں پڑھی، کئی مرتبہ اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن تشریف لاتے تو نماز سے آغاز فرماتے اور جب اپنی نماز پڑھ لیتے اور تو سلام پھیرتے اور کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی طرف رخ فرماتے جب کہ لوگ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو اس کا لوگوں کے سامنے ذکر فرماتے، اور اگر آپ کو اس کے سوا کوئی اور ضرورت ہوتی تو انہیں اس کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ زیادہ صدقہ عورتیں دیا کرتی تھیں، پھر آپ واپس ہو جاتے اور یہی معمول چلتا رہتا، حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا۔ میں اس کے ساتھ ہاتھ ڈال کر نکلا، حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہ پہنچ گئے تو دیکھا کہ کثیر بن سلت نے وہاں مٹی کے گارے اور اینٹوں سے ممبر بنایا ہوا تھا۔ تو اچانک مروان کا ہاتھ مجھ سے کھینچا تانی کرنے لگا، جیسے وہ مجھے ممبر کی طرف کھینچ رہا ہو اور میں اسے نماز کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ جب میں نے اس کی طرف سے یہ بات دیکھی تو میں نے کہا نماز سے آغاز کہاں ہے؟ اس نے کہا اے ابو سعید، نہیں، جو آپ جانتے ہیں اسے ترک کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں تم لوگ اس سے بہتر طریقہ نہیں لا سکتے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ کہا، پھر چل دیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حکم دیا، ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، کہ ہم عیدین میں مبالغہ اور پردہ نشین عورتوں کو لے جایا کریں، اور آپ نے حیض والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حکم دیا، ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، کہ ہم عید میں مبالغہ اور پردہ نشین عورتوں کو لے جایا کریں، اور آپ نے حیض والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو باہر نکالیں، دوشیزہ، حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو، لیکن حائضہ نماز سے دور رہیں، وہ خیر و برکت اور مسلمان کی دعا میں شریک ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کس عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا اس کی کوئی مسلمان بہن اس کا اپنی چادر کا حصہ پہنا دے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس انصار کی 2 بچیاں تھیں اور انصار نے جنگ باس میں جو شعر ایک دوسرے کے مقابلے میں کہے تھے انہیں گا رہی تھیں۔ کہا وہ کوئی گانے والیاں نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز بلند ہو رہی ہے اور یہ عید کے دن ہوا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا حبشی آ کر عید کے دن مسجد میں ہتھیاروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے، ہتھیاروں کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا۔ میں نے اپنا سر آپ کے کندھوں پر رکھا اور ان کو کھیل کر تب دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے خود ہی ان کے کھیل کے نظارے سے واپسی اختیار کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب کہ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے بھالوؤں سے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہنچ کے اور کنکریاں اٹھانے کے لیے جھکے تاکہ وہ انہیں کنکریاں مارے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، عمر انہیں چھوڑ دو۔